سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دیگر جو احکام ذکر فرمائے جس میں خصوصیت کے ساتھ گزشتہ قوموں کی عادات کو، ان کی ناشکریوں کو، ان پر اپنے فضل و احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مزید کچھ واقعات کی صورت میں سبق اور کچھ احکام جو ہماری بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کی آیت نمبر 246 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ طالوت یہ ایک غریب سا شخص تھا، لیکن اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ طاقتور اور لمبا چوڑا اور اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو پیغمبر تھے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ تو اس قوم نے اپنے نبی سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء میں سے کوئی نبی تھے، اس قوم نے ان سے یہ کہا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر ہمارا بادشاہ مقرر فرمایا، جبکہ ہم مال میں اس سے زیادہ ہیں، ہم اپنے مقام میں رتبے میں اس سے زیادہ ہیں، یہ ایک غریب سا شخص ہے۔ تو حضرت پیغمبر نے پھر انہیں اپنی قوم کو یہ سبق دیا اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کا انتخاب فرمایا کہ وضاحت بس تدن فی العلم والجسم، کہ اس میں دو خصوصیات ہیں، اور دو خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یعنی طالوت کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی سب سے زیادہ رکھا ہے اور جسم یعنی طاقت میں بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ یعنی پوری قوم میں جو انتخاب ہوا حکمرانی کے لیے، بادشاہت کے لیے، اس میں پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انتخاب فرمایا، جس کی بنیاد پر انتخاب ہوا، وہ علم ہے۔ علم کی بنیاد پر جب بادشاہت کا انتخاب ہو تو پھر وراثت میں اور یہ تمام تر چیزیں اس کے بعد پھر نبیوں کے راستے اور نبیوں کے طریقے پر آتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے علم اور طاقت ان دو بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا یعنی جاننے والا ہے۔ اب یہاں چونکہ بنی اسرائیل تھے تو ان کا ہر معاملے میں آج کل کے ہمارے لبرلز اور سیکولرز کی طرح ہر معاملے میں انہیں نشانی چاہیے ہوتی تھی، ہر معاملے میں یہ دلیل مانگا کرتے تھے۔ جس طرح کہ آج ہمارے یہاں کے لوگوں کی آنکھوں پر یہ پٹی باندھ دی گئی کہ جو بھی معاملہ ہو اور دین کی کوئی بھی بات جو بھی کی جائے اس میں پہلے یہ پوچھا جائے کہ کہاں سے ثابت ہے اور پھر عمل کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کی صرف یہی عادت تھی، انہوں نے وہ نشانی مانگی کہ آپ ہمیں وہ نشانی دیں۔ تو اس پیغمبر نے جن کا یہ دور تھا انہوں نے پھر ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بادشاہ کے ذریعے یعنی طالوت کے ذریعے تمہاری ایک جو پرانی علامت ہے، ایک نشانی ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس پیغمبر کے ہاتھوں اور تعالیٰ تمہیں دلوائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ اس بادشاہ کے طالوت کے ہاتھ میں دیا، اور پھر یہ بنی اسرائیل تک وہ تابوت سکینہ پہنچا۔ اب ہمارے لیے یہاں دو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ ایک چیز یہ کہ وہ تابوت سکینہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نشانی اور یہ علامت مقرر کی گئی اور بنی اسرائیل اس پر مطمئن ہو گئے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمران یعنی رب تعالیٰ کی یہ حکومت عطا کرنے کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی۔ پہلی چیز جو ہے کہ وہ تابوت سکینہ کیا تھا، تو وہ تمام اپنے
انبیاء کرام علیہ السلام کے یعنی گزشتہ انبیاء کے تبرکات تھے کہ جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات اس تابوت کے اندر یعنی اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ یہ ایک صندوق تھا کہ جو تبرکات یہ ہوئے تھا بنی اسرائیل پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوم کو مسلط فرمایا تو یہ تابوت کے لیے صندوق ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب انہیں ہر وقت یہ پریشانی رہتی کہ ہماری وہ متبرک چیزیں، وہ بابرکت چیزیں کہ جو انبیاء کی تبرکات تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری اس کوشش میں تھے کہ کہیں سے انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ صندوق کہاں دفن ہے یا کہاں پر ہے اور وہ ان کے ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انہیں عطا فرمایا۔ اس صندوق کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جس جنگ میں بھی جاتے کہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دیتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے تبرکات تھے۔ اس میں ایک چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ بزرگوں کی جو تبرکات ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات جو باقی حضور کے ہیں جو آج موجود ہیں وہ حقیقی معنی میں بابرکت ہوتے ہیں اور ان سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ گزشتہ انبیاء کے تبرکات تھے، جب ان سے نفع مل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے تبرکات سے نفع اٹھانا کس طرح ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف ہو، آپ علیہ السلام سے وابستہ اور کوئی ایسا تبرک کہ جو حقیقت میں حضور سے حضور تک پہنچتا ہو تو وہ یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ واجب الاحترام ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ مختلف قسم کی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ جن میں ایک بڑی ایسی چیز کے جس میں ہم جیسے تقریباً افراد گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہ کہیں بھی کسی بھی شخص کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکل آتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص جس کی پہلے کوئی ہوش نہ ہو کچھ نہ ہو وہ اچانک سے نعرہ لگاتا ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب تک سند کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو کہ یہ تبرک واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تب تک اس کی زیارت کے لیے جانا بھی منع ہے۔ یعنی جو کوئی شخص بھی ایسا کہ جس کے پاس پہلے ایسا کچھ نہ ہو اور پھر وہ اچانک سے دعویٰ کرے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی تحقیق و تفتیش کریں، کیونکہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات کہنا جب ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے تو حضور کے جسم کا ایک جھوٹا ٹکڑا منسوخ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں غلاف کعبہ کے حوالے سے حضرت حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ کے مزار کی چادر کے حوالے سے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پائی جا رہی ہیں، اور ابھی آپ نے بھی خبر سن ہوگی کہ کچھ دن پہلے ہی سعودیہ میں غلاف کعبہ جعلی غلاف کعبہ بنانے والے لوگ گرفتار ہوئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہمارے لیے تحقیق اور تفتیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم عقیدت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم محبت میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر یہی چیزیں جب جعلی نکلتی ہیں یا ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی فساد پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمارا اپنا ایمان اور یقین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبرکات کہ جو ان تمام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوں ان کی تحقیق اور تفتیش کر کے پھر ان کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکمرانی کی جو وجہ جو تعالیٰ نے جو پہلی وجہ مقرر فرمائی وہ علم ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور اپنے سوسائٹی میں دیکھیں یا اپنی سیاست کو اپنی حکومت کو ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں جو جتنا بڑا جامع ہوتا ہے وہ اتنے ہی اونچے رتبے پر ہوتا ہے۔ علم سے کوئی سروکار نہیں، اور اس علم سے وہ علم مراد نہیں کہ جو عموماً ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے۔ اس علم سے وہ علم مراد ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو۔ حاکم کا علم اسی وقت ہی ویلیویبل ہے کہ جب حاکم کا وہ علم اس کی پوری رعایا کو نفع دے اور اس کی رعایا کو فائدہ پہنچائے، وگرنہ اس حاکم کا وہ علم کہ جو اس کی ذات تک ہی رہے اور اس کی زیر جو سلطنت جو لوگ ہیں ان تک اس کی علم کا نفع نہ پہنچے تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و رتبے سے نوازا ہے، رب نے اسے صلاحیت یا اللہ تعالیٰ نے اس میں قابلیت رکھی ہے یا اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے، اگر اس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے
تو پھر یہ حقدار ہے اس منصب کا کہ جو اللہ نے اسے عطا فرمایا. لیکن اگر اس کے علم سے وہ علم اپنی ذات میں بہت بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اپنی ذات میں بہت بڑا وہ اس کے پاس علم کا ذخیرہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے خود کو پیک کر رکھا ہے اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچتا تو پھر وہ اس منصب کا حقدار نہیں ہو سکتا. کیونکہ دین میں، دینی معاملات میں یا دین کی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہر منصب کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے، یعنی اس منصب کے حوالے سے جتنا علم ہونا ضروری ہے، اس علم کے بغیر کسی بھی طور کوئی بھی شخص کسی منصب کا لائق اور حقدار نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ارشاد ہوا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی بلا، اے رب میں مومن ہوں، ولیکن یطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لے لو، فصرهن إليك، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے انہیں پہاڑوں پر تقسیم کر دو، پہاڑوں پر مکس کر کے پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوهن، پھر انہیں بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا. آپ نے 4 پرندے لیے، 4 پرندوں کو لے کر انہیں خود سے مانوس کیا. مانوس اس وجہ سے تاکہ انہیں بعد میں جب پکاریں تو وہ پرندے ان سے انس کی وجہ سے اور ان سے مانوس ہونے کی وجہ سے ان کی جانب آئیں. تو حضرت ابراہیم نے مانوس کیا، پھر انہیں ذبح کیا، ان کے گوشت کو تقسیم کیا، آپس میں مکس کیا. مکس کرنے کے بعد 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھا. پھر آپ جس پرندے کا نام لیتے ہیں اس پرندے کے اجزاء پہاڑوں سے اٹھتے اور اٹھ کر آپس میں ملتے اور پرندہ زندہ ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. اب یہ خصوصیت صرف رب کائنات کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وہ ذات کے جو اس قسم کا کام سر انجام دے سکتا ہے. آج سائنس کی مادی ترقی نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ہمارے یہاں لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے مطابق رب تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا معاذ اللہ یا جو خلاف قدرت ہو. اور ہمارے یہاں کچھ ایسے یوٹیوبرز اور اسکالرز بھی بیٹھے ہیں کہ جن کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں ذکر کی کہ جو خلاف قدرت ہو، جو خلاف فطرت ہو. اب یہی ایک واقعہ لے لیں، خلاف فطرت ہے یا نہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب آپ کہاں تصور کر سکتے ہیں کہ کسی 2 پرندوں کا گوشت بھی مکس کر دیا جائے تو انہیں بلایا جائے تو پھر وہ زندہ ہو کے واپس آ جائیں اور ان کا گوشت بھی آپس میں مکس اپ نہ ہو، اس طرح ہو کہ ہر ایک کا گوشت اسی کے جسم پہ فٹ ہو رہا ہو. یہ تصور کہاں کیا جا سکتا ہے مادی زندگی میں یا دنیا کی اس نارمل زندگی میں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی ممکن ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے مطابق ہم اور آپ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی عمل اگر کسی نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ایسا کوئی کام اگر کسی اللہ کی ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت ہوا کرتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو اولیاء کرام کی کرامات کا ممکن ہے، تو وہاں ہمیں یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے. اس سے پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ تقریباً 100 سال تک وہ سوتے رہے، ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس بستی کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور حیرت سے زبان سے نکل گیا کہ انا یحیی لک موتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ بستی کو رب تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا کہ وہ بستی پوری کی پوری ختم ہو چکی تھی، وہ زمین سے مل چکی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کس طرح زندہ کرے گا. سفر کے دوران ایک جگہ رکے اور وہاں رک کر آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آرام کے لیے لیٹے تو بچا ہوا کھانا بھی تھا اور سواری آپ گدھے پر کر رہے تھے، وہ گدھا بھی بندھا ہوا تھا. آپ نبی علیہ السلام وہاں سوئے تو 100 سال تک سوتے رہے. 100 سال کے بعد پھر جب آپ کھلی اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو عمر اسی طرح وہیں رکی ہوئی، یعنی کوئی بڑھاپے کے آثار نہیں کہ 100 سال کی عمر گزر گئی تو سر کے بعد سفید ہو گئے ہوں یا جسم پر بڑھاپے کے آثار ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. اب وہ حیران و پریشان ہے. رب تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ آپ کتنا عرصہ آپ نے قیام کیا.
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ شاید دل کا تھوڑا سا حصہ، کیونکہ جسم پر تو کوئی ایسے آثار تھے نہیں، کہنے لگے شاید دل کا تھوڑا سا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال آپ سوئے رہے۔ اور پھر اس کی دلیل کے طور پر یہ بتایا کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو وہ گلا سڑا نہیں ہے، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو، اپنی سواری کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور ہے اور ایک طرف کھانا ہے، ان دونوں میں سے پہلے کون گلتا اور سڑتا ہے؟ یقیناً کھانا 100 سال سلامت رہا، جانور گل سڑ کر اس کی ہڈیاں مٹی میں گئی۔ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خلاف قانون اور خلاف قدرت قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ کائنات تمام کی تمام اللہ رب کائنات کی مرضی سے چلا کرتی ہے، اس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کہ جو کائنات کو الٹا چلا سکے۔ یعنی ایک الٹی چیز ہے، ایک ایسا خلاف فطرت قانون ہے کہ ایک دن بھی اگر کھانا رکھا جائے تو کھانا گل سڑ جاتا ہے، لیکن ایک دن میں جانور نہیں گلتا سڑتا۔ یہاں 100 سال میں کھانا بالکل محفوظ رہا لیکن جانور گل سڑ گیا۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی قدرت کو پہچان سکیں، موجودہ دور کے لبرلز اور سیکولرز اور ایتھسٹ کے ہم ہاتھ نہ لگیں کہ ان کی کہوں کے پیچھے چل کر، ان کی باتوں کے پیچھے چل کر ہم اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھیں، خدا کی خدائی کا انکار کر بیٹھیں، یہ معاذ اللہ ہم دین سے اور شریعت سے ہم اپنے آپ کو ماورا سمجھنے لگیں۔ ایک آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ذکر فرمائی وہ سود کے حوالے سے ہے، اور سود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑا سخت پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس حال میں کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو اس کی طرح۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایسا شخص کہ جو سود کھاتا ہوگا وہ بدحواس ہوگا، اور اس کی وہ گھر میں مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ ہمیشہ نفسیاتی نظر آئے گا، ہمیشہ بدحواس نظر آئے گا، اور اس کے جو معاملات ہوں گے وہ تمام کے تمام اس طرح بے وقوفی کی حد تک چل رہے ہوں گے کہ ہم اور آپ اس کے حال کو دیکھ کر ہنسیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اس شخص کی طرح زندگی گزارے گا، اور قیامت میں بھی اس شخص کی طرح کھڑا ہوگا جسے جن نے چھو کر، یعنی جسے آسیب چھو گیا ہو، آپ آسانی سے سمجھ لیں، جسے آسیب چھو گیا ہو اور آسیب نے جس پر اثر کر دیا ہو، اس کے ہوش و حواس اس کے اپنے قابو میں نہ ہو، اس شخص کی طرح اس کی زندگی گزرے گی۔ اور فرمایا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ اس شخص نے، یعنی جس کا یہ حال ہوگا اس پر یہ بوال اس لیے ہوگا کہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ بیع یعنی کاروبار اور سود دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ وہ بنیادی کنسیپٹ ہے کہ جو آج ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ ہم سود کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے لیے ممنوع ہو، ہم اسے بالکل نارمل کاروبار کی طرح لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق بتایا، اور فرق یہ بتایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کیا اور کاروبار کو، خرید و فروخت کو رب نے حلال قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جس کو یہ نصیحت مل جائے، فرمایا کہ فَانْتَهَى، اور وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور اب جس کو پتہ چلنے کے بعد جس نے دوبارہ یہ کام کیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم ہی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جا کر کبھی بھی ہماری معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اصول اور قوانین کے خلاف جا کر ہم کبھی بھی معاشی طور پر ہم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ خوشحالی کا صرف ایک راز ہے، اور وہ صرف اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اپنے رب کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ نے جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھا جائے۔ ہم اور آپ ذاتی طور پر اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا ایک کاروباری شخص کو بھی لے لیں تو وہ بھی کسی نہ کسی طور اس چیز میں ملوث اور مبتلا نظر آتا ہے، تو یقینی طور پر کس طرح معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے، یا معاشرے میں امن یا سکون آ سکتا ہے، کہ تمام تر فسادات کی جو جڑ ہے وہ حرام کا لقمہ ہے،
اور حرام کا لقمہ سود کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک شخص تقریباً کما رہا ہے۔ معاشرے میں فحاشی ہو، عریانی ہو، بے حیائی ہو، قتل و غارت گیری ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان تمام چیزوں سے یہ وہ جرائم ہیں کہ جن سے ہم سب پریشان ہیں، لیکن ان تمام کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ حرام کا لقمہ ہے، اور حرام کا لقمہ ہم سب خوشی سے کماتے ہیں سود کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور تعالیٰ کی جانب سے یہ سبب ہے کہ ہم اپنے آپ کو سود سے اور ایسی دیگر خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشحال ہو سکے۔ خالق کائنات سب ہونے کے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک